ایک مصروف سڑک، دھوپ اپنی جو ہے نا شدت پہ، ٹھیک ہے. آج کل آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ اس حد تک گرمی ہے، رات کو جو ہے نا 42 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، تو دن کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے، آج کل جو گرمی کی شدت ہے، لوگ اپنی اپنی جو ہے نا منزلوں کی طرف بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے سڑک پہ اور کیا ہوگا. پھر اچانک سڈنلی جو ہے نا میری نظر ایک ایسی ریڑھی پر جا کر رک گئی، ٹماٹروں سے بھری ہوئی ایک بڑی ریڑھی. ٹھیک ہے، جسے ایک نوجوان پوری طاقت سے دھکیل رہا تھا، اور اس کے بالکل پیچھے صرف 7 سال یا 8 سال کا ایک ننھا بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ریڑھی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا. شاید وہ صرف ٹماٹر نہیں سنبھال رہا تھا. اس لمحے جو ہے نا میرے ذہن میں ایک سوال جو ہے نا گونجا، آخر اسلام محنت کرنے والے ایسے بچوں اور ان کے خاندان کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. یہ ویڈیو کسی ایک بچے کی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر اس معصوم کے نام ہے جو حالات سے لڑتے ہوئے بھی رزق حلال کی راہ پر چل رہا ہے. ہم اکثر سڑکوں پر جو ہے نا روڈز پر ایسے مناظر دیکھتے ہیں اور چند لمحوں بعد انہیں جو ہے نا بھول جاتے ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمزور، غریب اور محنت کرنے والوں کو نظر انداز نہیں کیا. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم صرف افسوس کریں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم رحم کریں، عدل کریں. ٹھیک ہے، اور قرآن بار بار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نزدیک عزت دولت سے نہیں، تقویٰ اور نیک اعمال سے ہے. آج ہم ایک ایسے منظر سے جو ہے نا سبق سیکھیں گے، اس آبزرویشن سے سبق سیکھیں گے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا شاید الفاظ جو ہیں کم تھے، ٹھیک ہے، لیکن پیغام بہت بڑا تھا. وہ نوجوان کنٹینیوسلی ریڑھی کو دھکیل رہا تھا، پش کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے چہرے پر ایک الگ سی جو ہے نا تھکن تھی، مگر قدم رک نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے وہ ننھا بچہ، ٹھیک ہے، وہ ننھا بچہ جو بار بار اپنے ہاتھ ریڑھی پر رکھتا، کبھی ادھر سے سنبھالتا، کبھی ادھر سے. ٹھیک ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. شاید اس کی طاقت کم تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جذبہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا اس کا جذبہ. وہ اس نوجوان کا بیٹا تھا یا بھائی تھا یا کوئی اور رشتہ دار، اور ہمیں اس کے بارے میں اندازے بھی نہیں لگانے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت واضح تھی، وہ دونوں رزق حلال کی تلاش میں تھے. ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں محنت کو جو ہے نا کہا ہے کہ محنت کو عزت دی ہے. ٹھیک ہے، محنت کرنے والے کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا. یہی اسلام کا میسیج ہے. محنت میں عزت ہے، حرام میں نہیں. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا صرف ویڈیو بنا لینا کافی ہے اور اوپر ایک کیپشن لگا دیا اور پوسٹ کر دی اپنے ویوز کی خاطر؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر تم کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، اگر تم کسی کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو تو کرو. ٹھیک ہے، اگر تم کسی بچے کے لیے دعا کر سکتے ہو تو وہ بھی ایک نیکی ہے. اگر تم اس کی تعلیم، کھانا یا کسی جائز طریقے سے آسانی پیدا کر سکتے ہو تو یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی نیکی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں پر رحم کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ جس دل میں رحم ہو، ٹھیک ہے، جس دل میں رحم ہو وہی دل اللہ کے قریب ہوتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے جو ہے نا آپ نے سوچنا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے. ٹھیک ہے، اس ننھے بچے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ٹھیک ہے، جو آج ریڑھی کو جو ہے نا سنبھال رہے تھے، ٹھیک ہے، ان ہاتھوں میں کل ایک قلم بھی ہو سکتا ہے. اسلام نے علم کو بہت بلند جو ہے نا مقام دیا، بہت بلند. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک اسلامی معاشرے کی کوشش
یہ ہونی چاہیے کہ ہر بچے کو تعلیم، حفاظت اور عزت کا ماحول ملے. لیکن اگر کوئی خاندان غربت یا مشکل حالات میں رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان پر طنز جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں عزت دولت سے نہیں کردار سے ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی محنت کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی محنت کرنے والے کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور دیانت داری کو مومن کی خوبی قرار دیا. اسی لیے جب بھی آپ کسی کی مزدور جو ہے نا، کسی کے بھی جو ہے نا مزدور یا ریڑھی والے یا محنت کش جو ہے نا بچے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، ان کے حالات کا فیصلہ مت کیجیے. ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہم سے کہیں زیادہ بلند ہو، ٹھیک ہے. کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ وہ بچہ کون تھا، بلکہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں. کیا ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی ان سے خریداری کر کے ان کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا صرف چند لمحے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اسلام میں صرف عبادت گزار نہیں، ٹھیک ہے، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا الفاظ، ٹھیک ہے، بلکہ جو ہے نا کہہ لو کہ کبھی کبھی کسی کی یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، کسی کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ سکتی ہے. وہ ریڑھی آہستہ آہستہ دور جا رہی تھی، ٹھیک ہے، نوجوان اب بھی پوری طاقت سے اس کو دھکیل رہا تھا، اور وہ ننھا سا بچہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب بھی پوری سنجیدگی سے پیچھے چڑھ رہا تھا. شاید دنیا کے لیے یہ ایک عام سا منظر تھا، لیکن اگر ایمان کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ رزق حلال کی جد و جہد کا منظر تھا. ہم نہیں جانتے وہ بچہ مستقبل میں کیا بنے گا، یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی، کسی بھی محنت اور کسی بھی اخلاص کو ضائع نہیں کرتا. شاید اسی لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے لوگوں کے حالات پر فیصلہ نہ کرو، ان کے لیے آسانی پیدا کرو. ہو سکتا ہے آج تمہارا ایک اچھا عمل کل قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے. آج کی اس ڈاکیومنٹری کا مقصد کسی بچے کی غربت دکھانا نہیں تھا، بلکہ ہمیں اپنے کردار دکھانا تھا. اگر ہم واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو محنت کرنے والوں کی عزت کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے حلال کمانے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ضرورت مند بچوں کے لیے دعا کریں، اور جہاں پاسبل ہو، ٹھیک ہے، ان کی تعلیم، صحت اور بنیادی ضرورت مند جو ہے نا ضروریات میں ان کی مدد بھی کریں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کسی کی مجبوری کو تماشا نہ بنائیں، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کریں، کیونکہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں، بلکہ رحم، عدل، احسان اور انسانیت کا بھی نام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہاتھ عطا فرمائے جو ہمیشہ بھلائی کے لیے اٹھے. آمین. گائز اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں سب خیر سے ہوں گے. جی ویسے الحمد للہ چیزیں میری ویڈیوز بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آج جو ہے ایک آبزرویشن آپ سے شیئر کیا، اگر آپ کا جتنا بھی کانٹیکٹ نمبر ہے ان سب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.